السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ میں اپنے تمام معزز سامعین کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ کہ انہوں نے شرکت فرمائی ہے۔ مسٹر زید شیخ نے میرے اوپر عنوان لگایا ہے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس عنوان پر آ کر درس دیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھنا چاہوں گا شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتے ہیں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، دور نہیں تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرما دے۔ سب سے پہلی بات جو کہ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ شفاعت کہا کسے جاتا ہے۔ شفاعت کے لغوی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا ہے اور جوڑنا ہے۔ شفاعت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا، یا دوسرے لفظوں میں سفارش کرنا ہے۔ آپ ایک مثال سے شفاعت کا مطلب سمجھ لیں کہ جب انسان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تو اس وقت انسان ایسے آدمی کو ڈھونڈتا ہے کہ جو اس کی سفارش کرے اور اس کا کام ہو جائے۔ دنیا میں ایسے کئی معاملات ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسی بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے کام ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں سفارش کرنا۔ اب جو شفاعت النبی ہے اس کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلا جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قبولیت شفاعت کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 3 ایسی شرطیں ہیں کہ جن کو لازمی انسان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ سفارش تب ہی قبول ہوگی جب اللہ رب العزت اجازت دیں گے۔ سب سے پہلی جو صفت ہے اور جو سب سے پہلی شرط ہے اس قبولیت شفاعت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اذن اللہ للشفیع، شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کی اجازت سے سفارش کرے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکتا، کوئی انبیاء میں سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی ملائکہ میں سے سفارش نہیں کر سکتا، کوئی ایمان والوں میں سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، سوائے ان کے جن کو اللہ رب العزت اجازت دے دے، جن کو اللہ تعالیٰ سے اجازت مل جائے صرف وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے جو کہ قبولیت شفاعت کے حوالے سے ہے۔ دوسری جو شرط قبولیت شفاعت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے اذن اللہ للمشفوع، شفاعت پانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت۔ پہلے ہے جو بندہ سفارش کر رہا ہے وہ بھی تب کرے گا جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ اب ہے جس کی سفارش کی جا رہی ہے جس بندے کی، اس کو بھی اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو تب ہی اس کی سفارش ہو سکتی ہے، ادروائز اس کی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سبا میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ،
اللہ کے حضور کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی اجازت دی ہو. یعنی اللہ رب العالمین کے دربار میں جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت کوئی شفاعت کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی صرف اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی. تیسری شرط جو کہ سفارش کی قبولیت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے المشفوع یجب ان یکون موحدا. شفاعت پانے والے کا موحد ہونا لازمی ہے، یعنی جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کا موحد ہونا توحید والا ہونا لازمی ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور اس کو اللہ احد ہی کہتا ہو اور شرک نہ کرتا ہو اور اس پر جو ہے یقین رکھتا ہو کہ اللہ ایک ہی ہے، تب اس کی جو ہے سفارش ہوگی. سورۃ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحیم. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے بخشش مانگیں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی میں سے کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم والے ہیں. یعنی اس آیت مبارکہ میں دو بندوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے جن کی نشاندہی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے جو مومن ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کو یہ اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش مانگیں، کافروں کے لیے بخشش مانگیں جو اللہ کو یکتا نہیں مانتے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار میں سے ہی کیوں نہ ہوں. جب ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم والے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی سفارش کو قبول نہیں کیا کرتا. تو جب مشرکین کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ موحد جو توحید والا ہے، اللہ کو یکتا ماننے والا ہے، اسی کی جو ہے سفارش قبول کی جائے گی. دوسرا نقطہ جو شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے وہ ہے شفاعت کرنے والے کون لوگ ہیں، مطلب کون کون ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت جو ہے اجازت دیں گے کہ تم سفارش کر لو اپنے بندوں کے لیے اور ان کو جہنم سے چھڑا لو، ان کے گناہوں کو بخشوا لو اور جنت میں داخل کر دو. ابن ماجہ میں ایک حدیث موجود ہے، 4308 حدیث نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں بنی آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر کوئی فخر نہیں. سب سے پہلے میری قبر شق کی جائے گی اور میں یہ بات سے فخر نہیں کر رہا بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور اس کا ذکر فخر کے طور پر نہیں کر رہا. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں یہ بات فخر سے نہیں کر رہا. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے میں جو ہے سید ولد آدم ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کا جو اولاد ہے اس کا سردار ہوں. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے یہ سرداری مجھے عطا ملے گی اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے. یعنی مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، مجھے اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے جو ہے بنی آدم یعنی آدم کے بیٹوں کا سردار مجھے کہا جائے گا. مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے بلکہ میں صرف ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کل کو قیامت کے دن کیا ہوگا.
تو پھر فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق کی جائے گی، یعنی میری قبر کو کھولا جائے گا قیامت کے دن، اس سے پہلے کسی کی قبر کو نہیں کھولا جائے گا، چاہے وہ انبیاء ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے جو قبر کھلے گی قیامت کے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں اس بات سے بھی فخر نہیں کرتا، بلکہ میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش جو ہے قبول کی جائے گی، یعنی سب سے پہلے قیامت کے دن جو سفارش کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور سب سے پہلے ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس سے پہلے نہ کوئی سفارش کرے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اس کا ذکر فخر کے طور پر میں نہیں کر رہا، قیامت کا دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اس بات سے بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن عرش کے نیچے جو ہے سجدہ کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے، اس وقت تک میں تسبیحات پڑھوں گا جب تک جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا نہیں دیتے، اور اس وقت جو تسبیحات زبان سے میرے جاری ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کی جائیں گی میرے دل میں، اور میں ان تسبیحات کو پڑھوں گا۔ اور پھر سفارش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ دوسرے لوگ جو کہ انبیاء کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سفارش کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ہیں دیگر انبیاء، ملائکہ اور مومن لوگ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سفارش کریں گے۔ جیسے کہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، 183 حدیث نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرمائے گا فرشتے بھی سفارش کر چکے، انبیاء بھی سفارش کر چکے، مومن بھی سفارش کر چکے، اب ارحم الراحمین یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کبھی پہلے نیکی کی ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اس حدیث میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں کہ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے، ان کو جہنم سے چھڑا لے، ان کو جنت میں داخل کر دے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہوں گے؟ انبیاء، پھر اس کے بعد ملائکہ یعنی فرشتے، پھر اس کے بعد مومن لوگ۔ یہ 3 لوگ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سفارش کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے اپنی مٹھی سے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جنہوں نے پہلے کبھی نیکی نہیں کی ہوگی۔ ان 3 لوگوں کے بعد کون سفارش کرے گا؟ وہ ہیں شہداء۔ شہداء بھی اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے اپنے عزیز و اقارب کے لیے تاکہ ان کو جنت میں لے کے جا سکیں، ان کو گناہوں کو بخشوا دیں اور جنت میں لے جائیں اور جہنم سے بچوا لیں۔ جیسا کہ ابن ماجہ میں حدیث ملتی ہے، 2799 حدیث نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس شہید کو جو کہ اللہ کی راستے میں جہاد کرتا ہے اور اپنی گردن کو اپنی اللہ کی رضا کی خاطر اس گردن کو اپنا گروا دیتا ہے، ختم کروا دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے شہید ہونے کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ عطا کریں گے۔ وہ کیا فائدہ ہے کہ عزیز و اقارب میں سے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، وہ 70 ایسے عزیز و اقارب میں سے سفارش کرے گا جو اس کے قریبی ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے، 7439 اور 7440 حدیث نمبر ہے۔ اس میں فرمایا ایماندار لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے اپنے اعزاء اقارب
اور جان پہچان والے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل ایمان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ نجات پا گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے اور دوسرے نیک اعمال کیا کرتے تھے، انہیں معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے، جس کے دل میں نصف دینار یعنی آدھا دینار کے برابر ایمان ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے، ان کو جہنم سے نکال لاؤ تاکہ پھر وہ جائیں گے اور جسے پہچانیں گے اسے نکال لائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اس حدیث میں کیا ثابت ہوا کہ جب ایمان والوں کو یقین ہو جائے گا کہ وہ نجات پا گئے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ وہ اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے اپنے لوگوں کی جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور دوسرے نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جن کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے، رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر یا دینار کے برابر یا آدھے دینار کے برابر، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو جا کے نکال لاؤ تاکہ جو ہے جہنم سے چھڑوا لو اور جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ چار وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء، پھر ملائکہ، پھر ایمان والے لوگ۔ اس کے بعد تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے، اس نقطہ ہے اس شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن لوگوں کو ملے گی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش جو ہے کل قیامت کے دن کن لوگوں کو ملے گی، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا حدیث نمبر 99 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے فیض یاب ہونے والے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے خلوص دل سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق وہ ہو جائیں گے جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید پر قائم ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور مسلمان ہو کر نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ تو کل قیامت کے دن ان کو، ان لوگوں کا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ان کو شفاعت ملے گی، وہ مستحق ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے۔ دوسرا جو عمل ہے، ایک جو کہ حدیث میں موجود ہے، وہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، 4719 حدیث نمبر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے آذان سن کر یہ کلمات ادا کیے، ذرا غور سے سنیے گا، جس شخص نے آذان سن کر یہ کلمات ادا کیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے ذمہ ہوگی۔ اس حدیث میں ایک دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اذان سنتے ہو تو جب اذان مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ دعا اگر پڑھو گے تو کل کو قیامت کے دن میرے ذمہ ہوگا تمہاری سفارش کرنا۔ اور وہ دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں بھی لکھی ہے، حسن المسلم میں بھی لکھی ہے، آپ ادھر سے دیکھ کے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس دعا کا مطلب ہے، یا اللہ اس توحید کی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، بزرگی اور مقام محمود عطا فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس دعا میں وسیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
وسیلے سے مراد جنت میں بلند ترین درجے کا نام ہے، اور مقام محمود جو کہ سورۃ الاسراء جو آیت نمبر 79 جو کہ میں نے سب سے پہلے خطبے میں پڑھی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کر دیں گے، اور اس میں بھی مقام محمود ہے۔ تو وہ مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ یعنی شفاعت۔ مقام محمود سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل قیامت کے دن شفاعت کرنا بندوں کے لیے جو کہ ایمان والے ہیں، موحد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تیسری حدیث ایسی ہے جو کہ جن کے بارے میں وہ لوگ مستحق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، وہ کون سے ہیں؟ من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ صحیح الجامع الصغیر میں یہ حدیث ملتی ہے، جس کا حدیث نمبر 6357 ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 10 مرتبہ صبح کے وقت مجھ پر درود پڑھا اور 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود پڑھا تو میری سفارش حاصل ہوگی اس بندے کو قیامت کے دن۔ یعنی جو بندہ صبح کے وقت 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، یا درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جو مسنون درود ہے وہ پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے لیے کل سفارش جو ہے میری لازمی ہوگی۔ اور جو بندہ رات شام کے ٹائم جو ہے 10 مرتبہ اس درود کو پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے میری سفارش ہوگی قیامت کے دن۔ چوتھا ایسا عمل ہے جو کہ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستحق لوگ ہوں گے، وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 1377 حدیث نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مدینہ میں قیام کے دوران آنے والی مشکلات اور مصائب پر صبر کیا، قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، یا فرمایا اس کی سفارش کروں گا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ مدینہ وہ شہر ہے جس کا پہلے نام یثرب ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہجرت کے بعد آئے اور فوت بھی وہیں پر ہوئے۔ تو اس مدینے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہ جو بندہ مدینے میں جاتا ہے، ادھر قیام کرتا ہے، ادھر رہتا ہے، تو اس پر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان مشکلات مسائل پر وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی دیں گے اور اس کے لیے سفارش کریں گے کل قیامت کے دن۔ یہ 4 ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے وہ لوگ مستحق ہو جائیں گے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب 4 ایسے اعمال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ اس اعمال کی وجہ سے سفارش جو ہے ان کی ملے گی، ان اعمال کی وجہ سے اور جنت میں جائیں گے، جو کہ ہمارا تقریر کا چوتھا نقطہ ہے، حصول شفاعت والے اعمال، یعنی ایسے اعمال جن کی وجہ سے انسان کو شفاعت ملے گی، انسان کو سفارش ملے گی کل قیامت کے دن، ان کو جہنم سے چھڑوا لیا جائے گا، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ مسند احمد میں موجود ہے، جس کا حدیث نمبر 6626 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اس حدیث میں 2 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وہ سب سے پہلی چیز جو کہ اس حدیث میں ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ کل قیامت کے دن جو بندہ دنیا میں رکھتا ہوگا اس کے لیے کل قیامت کے دن آئے گا اور آ کر آپ اللہ کے دربار میں کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے تیری رضا کے لیے اپنا کھانا پینا کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا
اور تیرے لیے روزہ رکھا تو اے اللہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اس کو جہنم سے بچا لے، اس کا گناہوں کو بخش دے۔ اور دوسری جو چیز اس حدیث میں ہے وہ ہے قرآن۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے جو دنیا میں اس کو کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن قرآن اس بندے کے لیے سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ دو ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے سفارش ملے گی کل قیامت کے دن۔ یہ دونوں چیزیں کل قیامت کے دن آپ اللہ کے دربار میں صفات کریں گی بندے کے لیے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ دوسری حدیث جو کہ اس میں ایک عمل ہے جو کہ مسلم شریف میں موجود ہے، اس کا حدیث نمبر 805 ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ اس حدیث میں دو سورتوں کے حوالے سے نشاندہی کی گئی ہے جو کہ قرآن کی سورتیں ہیں۔ ایک سورت بقرہ ہے اور دوسری سورت آل عمران ہے۔ جو بندہ ان کو پڑھتا ہوگا، ان پر عمل کرتا ہوگا تو کل قیامت کے دن یہ جھگڑا کریں گے اللہ کے دربار میں آ کے اس بندے کے لیے جو پڑھتا ہوگا دنیا میں، اور اس وقت تک جھگڑا کریں گے جب تک اس بندے کو جنت میں بھیج نہیں دیتی۔ یہ وہ فائدہ ہے اس بندے کا جو بندہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو دنیا میں پڑھتا ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے جو کہ صفات اس کو دلائے گا۔ تیسرا عمل جو کہ حدیث میں موجود ہے وہ مسند احمد میں موجود ہے، اس کی حدیث نمبر 7975 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا جائے گا، وہ سورت ملک ہے۔ 29ویں پارے کی 2 رکوع پر مشتمل 30 آیات کی ایک سورت مبارکہ ہے جس کا نام سورت ملک رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں کل قیامت کے دن جو بندہ اس سورت ملک کو روزانہ رات کو پڑھتا ہوگا تو وہ سورت جو ملک ہے وہ اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی جب تک اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کیا جاتا، جہنم سے چھڑوا نہیں لیا جاتا، اس کے گناہوں کو بخشوا نہیں دیا جاتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سورۃ الملک جو ہے روزانہ رات کو پڑھے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ قبر کا عذاب مستحق برحق ہے جو کہ لوگوں کو ملے گا اگر وہ گناہ گار ہوں گے، تو جو سورۃ ملک پڑھتا ہوگا اس کو جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ چوتھا عمل جو کہ انسان کو سفارش کرے گا قیامت کے دن وہ کیا ہے؟ سنن نسائی میں حدیث ایک ملتی ہے جس کا حدیث نمبر 5521 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سال اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 3 مرتبہ، جس بندے نے کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت کیا کہے گی؟ اللہم ادخلہ الجنہ، کہ اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے جس نے یہ سوال کیا کہ اللہ مجھے داخل کر دے جنت میں۔ جس بندے نے 3 مرتبہ سوال کیا جنت کا تو جنت اس کے لیے سفارش کرے گی کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو تو اگر دعائے جنت مانگو، جنت کا سوال کرو اللہ سے تو 3 مرتبہ کیا کرو تاکہ وہ جنت تمہارے لیے کل سفارش کرے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، کیونکہ یہ مجھ سے 3 مرتبہ تجھ سے سفارش کرو جنت مانگا کیا کرتا تھا تجھ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت عطا کر دیں گے، اس کی جنت کی جو سفارش ہے قبول کر لیں گے۔ پھر فرمایا وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، جس بندے نے 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگی تو جو ہے اپنا فرمایا اللہم اجرہ من النار، کہ اللہ مجھے آگ سے بچا لے، تو جنت یہ کہے گی کہ اے اللہ اس کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔
تو جب بھی دعا مانگو آگ سے بچانے کے حوالے سے تو 3 مرتبہ مانگا کرو، تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں جہنم سے بچا لیں، آگ کے عذاب سے بچا لیں اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں۔ تو اس لیے 3 مرتبہ جو ہے اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار پڑھا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ 5واں جو نقطہ اس شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ شفاعت سے محروم لوگ، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان سب کے جو ہے سفارش سے جو ہے محروم ہو جائیں گے؟ وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جس کا حدیث نمبر 3350 ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کر؟ آزر کہے گا اچھا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے، اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ صفات کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے اس حدیث میں انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں وہ سفارش کر رہے ہیں، اور کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے باپ جس کا نام آزر ہے اس کے لیے صفات کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس کو جو ہے معاف کر دے، بخش دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمائے گا کہ میں نے جو ہے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی ہے۔ تو شفاعت سے محروم ہونے والے لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یکتا اکیلا نہیں مانتے، توحید پر قائم نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ ان کے جو ہے وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو شفاعت کا انکار کرتا ہے اس کا بھی شفاعت کا جو ہے کوئی حصہ نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جو کہ فتح الباری میں موجود ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو کہ بخاری شریف کی شرح لکھتے ہیں یعنی تشریح لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں ایک قول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ کیا ہے؟ کہا من کذب بالشفاعت فلیس له نصیب فیہا، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جس نے شفاعت کا انکار کیا اس کے لیے شفاعت سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ شفاعت کا انکار کرتا ہے اس کا سفارش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شفاعت سے کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم شفاعت پر برحق جو کہ شفاعت برحق ہے اس پر یقین رکھیں، کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی لوگ جو حدیث میں موجود ہیں وہ شفاعت کریں گے تو اس سے انکار نہ کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان کی شفاعت عطا کر دے۔ یہ 5 پوائنٹ تھے جو کہ اس تقریر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آخر میں آپ کو سمری جو ہے خلاصہ کلام آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ تاکہ آپ کے سامنے جو ہے یاد ہو جائے ساری تقریر جو ہے خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وہ خلاصہ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ ہے شفاعت کی شرائط۔ پہلی اس میں سے شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت ہونی چاہیے۔ دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ شفاعت پانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اجازت ہونی چاہیے۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت پانے والے کا لیے جو ہے پانے والے کا موحد یعنی توحید والا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ اس تقریر میں ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے کون کون ہیں؟ وہ ان میں سے 4 ایسے لوگ ہیں، یعنی انبیاء، ملائکہ، ایمان والے لوگ اور شہداء۔
یہ سب جو ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کے اذن اور اس کی اجازت کے ساتھ جو ہے سفارش کریں گے۔ تیسرا جو اس تقریر میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کو ملے گی، وہ ہے 4 بندے۔ اذان کے بعد دعا پڑھنے والے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی، وہ پڑھتے ہیں، ان کو ملے گی شفاعت النبی۔ دوسرا جو ہے صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، ان کو یہ شفاعت النبی ملے گی۔ تیسرا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ان کو جو ہے شفاعت النبی ملے گی۔ اور چوتھا جو ہے مدینے میں قیام پر مشکلات پر صبر کرتے ہیں، ان کو شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گی۔ اور چوتھا جو اس تقریر کا ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ حصول شفاعت والے اعمال، 4 ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے جو ہے انسان جنت میں جائے گا اور وہ سفارش کریں گے انسان کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ روزہ اور قرآن سب سے پہلا پوائنٹ ہے، دوسرا پوائنٹ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہے، اور تیسرا پوائنٹ سورۃ الملک ہے۔ ان کو جو پڑھتا ہوگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ سفارش کریں گی بندے کے لیے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے حصول شفاعت کے حوالے سے جو اعمال ہیں وہ یہ ہے کہ جنت کا 3 بار سوال، اور جو جہنم سے بچاؤ پر 3 بار سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی سفارش قبول کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ 5واں جو پوائنٹ اس میں تقریر میں یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ شفاعت سے محروم لوگ، وہ کون لوگ ہیں؟ کافر اور مشرک اور انکار شفاعت والے، یعنی جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اور مشرک لوگوں کی شفاعت جو ہے سفارش نہیں کی جائے گی۔ یہ پورا جو ہے خلاصہ ہے میری تقریر کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس شفاعت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ احادیث میں موجود ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ ہمارے لیے شفاعت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جہنم سے بچا کے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مصیبت، پریشانی، تکلیف جو بھی ہے وہ ان سے ہمیں جو ہے نجات دلا دے، اور ہمیں جو ہے جنت الفردوس بغیر حساب کے اعلیٰ مقام عطا فرما دے اور عذاب النار سے بچا لے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔